اس ملک میں خواتین کتنی غیر محفوظ ہیں، اور صرف غیروں کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنوں کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں۔ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، یہاں تک کہ اپنے ماموں اور چچا کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں۔ اس کی مثال ہر دوسرے روز اور بار بار سامنے آتی ہے، اور اب سندھ میں سکھر اور خیرپور سے کاروکاری کے 2 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں 2 خواتین کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے کاروکاری قرار دے کر غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ دونوں ہی واقعات کی حیران کن اور افسوسناک تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو اس پورے نظام پر پہلے سے اٹھنے والے سوالات کو مزید گہرا کر دیتی ہیں۔ سکھر میں 3 مئی کو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں خاتون گلنا بھاروں جو 2 بچوں کی ماں تھی، انہیں مبینہ طور پر ان کے شوہر اور رشتہ داروں نے کاروکاری قرار دے کر غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون پچھلے 2 سال سے اپنے والد کے ساتھ رہ رہی تھی۔ خاتون کے شوہر نے اس پر کاروکاری کا الزام لگایا، یعنی کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلق کا الزام لگایا اور اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی، جس پر خاتون اپنی جان بچانے کے لیے 18 اپریل کو قریبی تھانے پہنچی اور پولیس سے دارالامان منتقل کرنے اور جان بچانے کی درخواست کی۔ اطلاعات کے مطابق جب خاتون تھانے پہنچی تو اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، یعنی اسے مارا پیٹا گیا تھا۔ پھر 20 اپریل کو پولیس نے خاتون کو عدالت میں پیش کیا، جہاں جج نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں دارالامان منتقل کرنے کی ہدایت دے دی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی خاتون کے والد اور والدہ نے خاتون کو یہ ضمانت دی کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کی حفاظت کی جائے گی۔ والد نے اپنی پگڑی خاتون کے قدموں میں رکھ دی اور گھر واپس چلنے کی درخواست کر دی، جس پر خاتون نے بھروسہ کر لیا، رضامندی کا اظہار کر دیا اور گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس افسر شروع میں والد کو پیچھے دھکیل رہا تھا، انہیں لڑکی پر دباؤ ڈالنے سے روک رہا تھا۔ بعد میں والد اور والدہ دونوں خاتون کو گھر واپس آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خاتون یہ کہتی رہی کہ مجھے پتا ہے کہ میں مار دی جاؤں گی، میں 2 بچوں کی ماں ہوں، مگر اپنے والد کی عزت کی خاطر میں خود کو قربان کر دوں گی اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے واپس جا رہی ہوں۔ یعنی جس باپ کی عزت کی خاتون نے پرواہ کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان داؤ پر لگا دی، اسی باپ نے خاتون کے شوہر کے ساتھ مل کر اس کی جان لے لی، اور ایسا کر کے کیا ہی عزت بچا لی اور کیا ہی عزت کما لی۔ 20 اپریل کو عدالت میں ہونے والی کارروائی کے عدالتی حکم نامے کے مطابق خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ آج یعنی 20 اپریل کو تقریباً صبح 10:30 بجے مجھے SHO کے ذریعے میرا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں نے عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ مجھے اپنے شوہر سے جان کا خطرہ ہے، جس نے میرے خلاف کاروکاری کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے دارالامان سکھر بھیج دیا جائے۔ عدالت نے میرا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد مجھے دارالامان سکھر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ خاتون کے بیان کے مطابق میرا بیان ریکارڈ ہونے کے فوراً بعد میرے والد بھی عدالت کے احاطے میں حاضر ہوئے۔ اپنے والد سے ملاقات اور مشاورت کے بعد میں نے اب اپنے والد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا میں یہ بیان دیتی ہوں کہ اب میں اپنے والد کے ساتھ جانے پر رضامند ہوں، جو اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ آج تقریباً صبح 10:30 بجے اس عدالت نے خاتون کا بیان ریکارڈ کیا، جس میں خاتون نے دارالامان سکھر بھیجے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے عدالت نے حکم بھی جاری کر دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد خاتون دوبارہ عدالت میں پیش ہو گئی اور کہا کہ ان کی درخواست پر ان کا دوبارہ بیان ریکارڈ کیا جائے، جس میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کیونکہ وہ ایک قانونی طور پر بالغ خاتون ہیں، اس لیے وہ جہاں چاہیں جانے میں آزاد ہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق عدالت نے مزید لکھا کہ SHO کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد خاتون کی تحویل ان کے والد کے حوالے کر دی جائے۔ اس عدالت کی جانب سے خاتون کو دارالامان بھیجنے کا پہلے جاری کیا گیا حکم غیر مؤثر قرار دیا جاتا ہے، اور پھر عدالت نے خاتون کو والد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، مگر خاتون کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اور 3 مئی کو خاتون کے شوہر اور ماموں نے اسے کلاشنکوف سے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پولیس نے اس واقعے کی FIR سرکار کی مدعیت میں درج کر لی، جس میں خاتون کے اپنے والد، شوہر اور 2 ماموؤں کو نامزد کیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی کے مطابق پولیس نے خاتون کے والد، شوہر اور 1 ماموں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ چوتھے ملزم یعنی خاتون کے دوسرے ماموں فرار ہیں، اور پولیس کے مطابق ملزم کچے کے علاقے میں روپوش ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی گرفتار ملزم مقتولہ کے ماموں نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اس سے پہلے خیرپور میں بھی ایک شادی شدہ خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا کیس سامنے آیا۔ BBC کے مطابق پولیس نے بتایا کہ خیرپور کے علاقے ٹنڈو بستی سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ خالدہ کو مبینہ طور پر کاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ واقعے میں ملوث ملزمان خاتون کے ماموں اور دادا کو گرفتار کر لیا گیا اور واقعے کی FIR سرکار کی مدعیت میں درج کر لی گئی ہے۔ FIR میں بتایا گیا ہے کہ 10 اپریل کی رات پولیس اہلکار 1 بجے گشت کے لیے روانہ ہوئے، اور جب
وہ فیض کینال سٹاپ پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ گاؤں میں ملزمان خالدہ نامی خاتون کو کاری کا الزام لگا کر قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جب پولیس اہلکار مذکورہ گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے پولیس موبائل کی روشنی میں دیکھا کہ 4 مسلح ملزمان اور ایک عورت کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کو کاری کر کے مار دیں گے۔ پولیس کے مطابق ہم نے گاڑی روکی اور آواز لگائی کہ پولیس آ گئی ہے، فائر نہ کریں، لیکن اسی دوران میں ملزم قیصر اور غلام عباس نے فائر کر دیے، جس کے بعد لڑکی زمین پر گر گئی اور پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن ملزمان گلیوں میں فرار ہو گئے۔ FIR کے مطابق فائرنگ کی آواز پر گاؤں کی خواتین آ گئیں، جنہوں نے بتایا کہ لڑکی کا نام خالدہ ہے جو پولیس کے سامنے فوت ہو گئی، اور جب پولیس اہلکاروں نے چیک کیا تو اس کو سینے پر 2 فائر لگے ہوئے تھے جو آر پار ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے 2 مقدمات میں 18 افراد کو نامزد کیا گیا، جن میں سہولت کاری کے مقدمے میں نامزد 10 ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، جبکہ قتل کے مقدمے میں 5 ملزمان گرفتار ہیں اور 3 ملزمان تاحال فرار ہیں۔ آج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور میڈیکل رپورٹس نہ آنے پر سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سندھ میں کاروکاری کے کیسز مسلسل سامنے آتے رہتے ہیں اور یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔ جنگ اخبار میں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں کاروکاری کے اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں۔ صحافی ثاقب صغیر کی خبر کے مطابق سندھ میں اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران کاروکاری قرار دے کر 27 خواتین سمیت 36 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کاروکاری قرار دے کر قتل کرنے والے ملزمان میں 18 ملزمان مقتولین کے شوہر، والد اور بھائی، 11 دیگر رشتہ دار، جبکہ 3 پڑوسی اور دوست شامل ہیں۔ خبر کے مطابق گزشتہ 4 برسوں کے دوران 595 افراد کو کاروکاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں 466 خواتین اور 129 مرد بھی شامل ہیں۔